Sahibzada Sahib stayed in Lahore for about a few days, and he said to his students that I am constantly receiving two revelations. One is Sar Bide, it is a Persian which means your head is needed for the sake of your faith, and the other was Izhab ila Fir'aun, go to Pharaoh, because the king was just like a Pharaoh. On this, when they arrived in Banu, Ahmad Nur Kabli said to him, Sahibzada Sahib, you say that you are constantly receiving these revelation. It means you are going to be killed in Afghanistan. So why do you go? Why do you put yourself to this trial? And Sahibzada Sahib said, no, I have been commanded by God to give my life. So it is an order for me. Main ma'moor hoon. I have been ordered and I have to give my life. So Sahibzada Sahib knew full well that he was going to lay down his life for the sake of Ahmadiyyat. آخر جنوری 1903 کو جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید قادیان سے واپس کابل کے لیے گئے ہیں، تو جب وہاں پہ کابل کے قریب پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت مولوی صاحب نے وہاں کے جو ان کے دوست تھے، بریگیڈیئر تھے، ان کو خط لکھا کہ اس طرح میں واپس آ گیا ہوں، اور چونکہ آپ حج کے ارادے کے لیے چھٹی لے کے گئے تھے تو آپ حج پہ جا نہیں سکے اور مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خدمت میں رہے، اور چونکہ یہ آپ کا عقیدہ تھا کہ جب مسیح موعود آ جائے گا، وہ چونکہ نبی ہے تو ان کی اجازت کے بغیر حج بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ پھر حج پہ نہیں گئے تو وہاں سے واپس آ گئے۔ تو مقصد آپ کے خط لکھنے کا یہ تھا کہ میں وہاں پہ مجھے اب امیر کو یہ ساری صورتحال بیان کر کے تو بریگیڈیئر جو ہے وہ پوری صورتحال بتا دے گا۔ تو جب آپ کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں کوئی اچھا موقع دے کے تو امیر کو یہ خط پیش کروں گا یا بتاؤں گا، لیکن اس کا جو نائب تھا وہ مولوی صاحب کے بہت خلاف تھا، حضرت مولوی صاحب کے خلاف تھا، چنانچہ اس نے وہ خط امیر کو پیش کر دیا، اور امیر نے پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے حضرت مولوی صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا خط کا، لیکن نہیں آیا تو دوسرا ایک اور خط بھجوایا، تو وہ ڈائریکٹ امیر کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ پہلے انسان کیا جا چکا تھا، جو افسر ڈاک تھا اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اسی کے پاس آ جائے خط۔ تو اس کے جواب میں اس نے پھر لکھا امیر نے کہ آپ واپس آ جائیں، اگر جس شخص کو آپ نے مانا ہے مسیح موعود کے طور پہ اگر وہ سچا ہوا تو میں بھی مانوں۔ چنانچہ آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو پہلے سے ہی آپ کی گرفتاری کے آرڈر کر دیے گئے تھے، اور سرحد سے ہی آپ کے ساتھ ایسا قافلہ ایسے سوار کر دیے گئے تھے جو ہے کہ آپ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو 4 مہینے کے لیے قید کر دیا گیا، اور آپ کو وزنی بیڑیاں آپ کے پاؤں میں، آپ کے سارے جسم پہ زنجیریں ڈال دی گئیں، بیڑیاں ڈال دی گئیں، کہتے ہیں کہ 1.5 من سے بھی اس کا زیادہ وزن تھا۔ تو اس حالت میں امیر کی طرف سے مختلف وقت یہ پیغام آئے کہ اگر آپ اس سے تائب ہو جائیں، مسیح موعود کو چھوڑ دیں، اس شخص کے دعوے کا انکار کر دیں، تو ہم آپ کو پوری طرح اعزاز کے ساتھ اپنی واپس لینے کی طرح۔ لیکن ہر مرتبہ حضرت صاحبزادہ صاحب کا یہی جواب ہوا کہ میں کس طرح، میں نے جب حق کو پہچان لیا، میں ایک صاحب علم آدمی ہوں، اور میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد اس شخص کو در حقیقت مسیح موعود پایا ہے، اس لیے میں نے اس کی بیعت کی ہے۔ تو جب میں نے اس کو پوری تحقیق کے ساتھ پہچانا ہے تو میں کس طرح اس کا اب انکار کر دوں؟ تو ہر دفعہ آپ کا یہی جواب ہوا۔ چنانچہ 4 مہینے کے بعد آخر آپ نے حضرت صاحبزادہ صاحب نے امیر کو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ایک مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے کا مرید ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مخالفین ہیں ان کے ساتھ میری بات کھل جائے، اس لیے میں ایک مباحثہ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت صاحبزادہ صاحب کی طرف سے مباحثہ کی تجویز ہوئی تو امیر کابل نے اس کو مانا، اور ان کا جو بڑا مولوی تھا وہ، اور اس کے ساتھ 8 مفتی اور ایک پنجابی مولوی بھی تھا، یہ سارے مقابلے کے لیے آئے، اور حضرت مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، یہ سارا واقعہ حضرت صاحب نے مختلف خطوط اور ان سے اخذ کر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس میں حضور نے لکھا ہے کہ جب مباحثہ ہو رہا تھا تو تلوار زن جو تھے وہ حضرت صاحبزادہ صاحب کے سر پہ تلوار تانے کھڑے تھے،
اور اس تحریری مباحثہ ہو رہا تھا، جو بھی سوال ہوتا تھا اس کا جواب بھی تحریر میں دیا جاتا تھا، اور عوام الناس اگرچہ بہت جمع تھی لیکن انہیں کچھ سنایا نہیں جاتا تھا، اس لیے کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا لکھا گیا، کیا جواب دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آخری سوال صبح 7 بجے یہ مباحثہ شروع ہوا اور شام 3 بجے تک ہوتا رہا اور عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، تو اس وقت حضرت صاحبزادہ صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر آپ اس شخص کو مسیح موعود مانتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن ان کو وفات یافتہ میں شامل کرتا ہے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اس دنیا میں۔ چنانچہ اس پر پھر کفر اور کافر کی آوازیں لگی اور آپ کو کافر قرار دیا گیا اور آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ رات کے وقت امیر کابل کے پاس کفر کا فتویٰ بھجوایا گیا، اور جو مباحثہ ہوا تھا، جو جتنی تفصیلی بحث ہوئی تھی، وہ کاغذات نہیں بھجوائے گئے، اور ایسا عدل اور انصاف کا ایسا خون کیا گیا، اور وہ بھی شخص جو امیر تھا، وہ جو عدل اور انصاف کا ذمہ دار تھا، اس نے بھی نہیں پوچھا، اس نے بھی اس کفر کے فتوے کے مطابق اگلے دن دربار لگایا۔ وہاں پہ بھی حضرت صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں اس نے یہی کہا کہ اگر آپ تائب ہو جائیں تو میں آپ کو اب بھی چھڑوا سکتا ہوں، لیکن اس وقت بھی حضرت صاحبزادہ صاحب کا یہی جواب تھا کہ حق کو پہچاننے کے بعد میں اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پہ کفر کے فتوے پہ سائن کیے گئے اور اس نے یہ حکم دیا کہ ان کو مقتل کی طرف جہاں سنسار کیا جانا وہاں لے جایا جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے ناک میں رسی ڈالی گئی اور آپ کو ان بیڑیوں سمیت لے جایا گیا وہاں جا کے آپ کو آپ کے جسم کا آدھا حصہ زمین میں گاڑ دیا گیا، اور بادشاہ نے قاضی کو کہا کہ پہلا پتھر تم مارو، تو قاضی نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، پہلا پتھر آپ ماریں، تو اس نے کہا کہ شریعت کے بادشاہ تم ہو اس لیے پہلا پتھر تم مارو۔ چنانچہ قاضی نے وہ پتھر مارا جو آپ کے سر پہ لگا اور آپ کا سر جھک گیا، اور اس کے بعد پھر امیر جو کابل تھا اس نے پتھر مارا اور لوگوں کی طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ ہو گئی، اور آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسد اطہر پر پتھروں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ اور چونکہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے اپنی آخری وقت میں کہا تھا کہ میں 6 دن کے اندر زندہ ہو جاؤں گا دوبارہ، اور وہ وہی زندگی تھی جو خدا تعالیٰ کے پیاروں کو، ان کے اولیاء کو، اس کے اولیاء کو ملتی ہے وفات کے بعد، وہ مراد تھی۔ چنانچہ امیر کابل نے کہا کہ چونکہ اس نے یہ کہا کہ میں 6 دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا، 6 دن تک اس کی قبر پر پہرا لگا دیا جائے۔ تو اس طرح اس ایک پاک ایک اطہر وجود کو اس دنیا سے مٹا دیا گیا، اس دنیا سے اس کو ہلاک کیا گیا، شہادت اسے دی گئی۔ لیکن یہ ایسا عجیب واقعہ، ایسا دردناک واقعہ تھا کہ آج تک وہ زمین جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسا لکھا کہ وہ ملعون ہوئی ہے وہ زمین۔ حضرت مسیح علیہ السلام wrote a book called Tazkirat al-Shahadatain. That is the story of the two martyrs in Afghanistan. In this book he paid his tributes to both of them, and especially to Sahibzada Abdul Latif Sahib. And towards the end of the book, Hazrat Masih Maud Alaihi Wasallam issued a warning to Afghanistan, and Huzur said that the land of Afghanistan is cursed by God, because 2 lambs of God were killed there, and therefore this land has been cursed by Allah. So that was and he said that I am very sad that something is going to happen to them, but this is something that they brought upon themselves, and therefore it's now a cursed land. This was only but the start of the fulfillment of the prophecy which the Holy Prophet Muhammad, may peace be upon him, foretold. As the community was to grow, so was the magnitude of the pain inflicted from the opponents, the magnitude of the persecution. گزرے ہوئے 100 سال کے تاریخ گواہ ہے، گزرے ہوئے 100 سال کے تاریخ
گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، ہم پہ خدا ہے، ہم پہ خدا ہے۔